والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں پیدا ہونے والے جن فتنوں کی نشاندہی فرمائی اور جن شرور اور جن بدیوں اور برائیوں کی خبر دی، ان فتنوں کو بیان کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اول اور پہلے درجے کے صحابی حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے اور جن کا امتیاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی خبر دی، ان فتنوں کو سب سے زیادہ محفوظ کیا ہے اور ان فتنوں کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فتنوں کو سب سے زیادہ بیان کس لیے کیا اور اس کی وجہ کیا ہے، وہ خود اس روایت میں جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، دوسرے لوگ یعنی میرے دوسرے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ بھلائی، خیر، خوبی اور نیکی، نیک اعمال کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے، فرما برداری کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیا ہے، یہ خیر بھلائی کے بارے میں میرے ساتھی یعنی صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے، اور میرا مزاج یہ تھا کنت اسألہ عن الشر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، یعنی وہ برائیاں اور وہ فتنے اور وہ بدیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں پیدا ہونے والی تھیں، میں ان شرور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتا تھا۔ یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی ذوق یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مختلف ذوق عطا فرمائے تھے۔ کسی میں کسی ذوق کا غلبہ تھا اور کسی کی طبیعت میں کسی ذوق کا غلبہ تھا۔
اور یہ ایک فطرتی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں اور ذوق میں یہ بات غالب تھی کہ وہ فتنوں کے بارے میں بڑا سوال کیا کرتے تھے۔ اور فتنوں کے بارے میں سوال کیوں کرتے تھے؟ مخافت ان یدرکنی، فرماتے ہیں مجھے ڈر تھا، اندیشہ تھا کہ کہیں میں خود فتنوں کا شکار نہ ہو جاؤں۔ فتنوں کے ڈر سے، یعنی فتنوں میں ملوث ہونے کے ڈر سے میں سوال کرتا تھا، مجھے پتہ چل جائے یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی بدی ہے، یہ بھی بدی ہے، فتنوں کے بارے میں مجھے پتہ چل جائے اور میں اپنی ذات کو ان فتنوں سے بچا سکوں، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہوئے اور ارشاد فرمائے ہوئے فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ خبر تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ہے صاحب السر، صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار۔ آپ نے کئی راز کی باتیں حضرت حذیفہ کو بتائی تھیں، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ منافقین کا نام اور اس منافق کا نام، اس کے باپ کا نام اور منافقین کی جماعت، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خبر دی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی اگر کوئی جنازہ آتا تو آپ کھوج لگایا کرتے تھے، تحقیق کیا کرتے تھے کہ اس جنازے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرنے والے کا جنازہ پڑھتے۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوتے، حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ اتنا فکر ہوا نفاق سے بچنے کا اور اتنا ڈر ہوا منافقت کا کہ حضرت حذیفہ کو کہنے لگے، حذیفہ اللہ کا واسطہ ہے، حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ مجھے یہ بتا دے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے منافقین کے بارے میں جو خبر دی ہے کہ فلاں فلاں منافق ہے، اے حذیفہ کہیں ان منافقین میں میرا نام تو شامل نہیں ہے؟ یعنی یہ ڈر اور خوف ہے، اندیشہ ہے کہ حذیفہ میرا نام تو نہیں ہے۔ جب اللہ کا واسطہ دیا تو حضرت حذیفہ نے فرمایا، عمر اطمینان رکھیے، ان منافقین میں آپ کا نام شامل نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور دوسری روایت میں اس کی تفصیل یوں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر تیسری مرتبہ عصر کی نماز کے بعد آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں اپنے زمانے سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کا ذکر فرما دیا۔ جتنے فتنے قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں آپ نے ان تمام فتنوں کا ذکر فرمایا۔ میرے ساتھیوں میں سے جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے ان فتنوں کے بارے میں اتنی یادداشت ہے اور ان فتنوں کو میں اتنا یاد رکھتا ہوں، اگر اپنی زندگی میں کوئی فتنہ دیکھ لوں، اس فتنے کو دیکھتے ہی فوراً میرے حافظے میں آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی خبر دی تھی۔ اور جیسے کوئی واقف آدمی غائب ہو جائے، کوئی دوست، کوئی واقف غائب ہو جائے اور کافی عرصہ غائب رہے اور آدمی اس کو بھول جائے اور طویل عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہو تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ تو وہی میرا دوست ہے۔ فرماتے ہیں بالکل میری حالت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی خبر دی تھی میرے ذہن میں، حافظے میں وہ فتنے ہیں، لیکن جب میں کسی فتنے کو دیکھتا ہوں فوراً وہ تازہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی بھی خبر دی ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ خود فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دربار عمر میں حاضر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین ہیں، تو مجلس لگی ہوئی تھی۔ قال، حضرت عمر نے فرمایا ایکم یحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، اے میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ بتاؤ کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں سب سے زیادہ کون یاد رکھنے والا ہے؟ آپ نے جو باتیں فتنے کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی، امت میں جو فتنے پیدا ہونے والے ہیں آپ نے ان فتنوں کی خبر دی تھی۔ ایکم یحفظ، سب سے زیادہ وہ فتنوں کی باتیں کس کو یاد ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ فوراً حضرت حذیفہ نے عرض کیا امیر المومنین انا، میں ہوں، مجھے ان فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ یاد ہے، فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں، مجھے یہی امید تھی کہ اے حذیفہ تم ہی یہ کہو گے کہ تمہیں فتنوں کا سب سے زیادہ پتہ ہے، سب سے زیادہ خبر ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے اور یہ امتیاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن میں فتنوں کا ذکر کیا گیا، حضرت حذیفہ نے ان احادیث کو سب سے زیادہ یاد کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے جو آج کے درس میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، مخافۃ ان یدرکنی، اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں میں فتنوں کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملا کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے ان فتنوں کے بارے میں آگاہی ضرور ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو لا علمی میں، جہالت میں ہم بھی ان فتنوں کا شکار ہو جائیں اور گمراہی کا شکار ہو جائیں۔ تو حضرت حذیفہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے جو اسی روایت میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ کیسا آئے گا اور فتنے کے بعد کیا دور آئے گا، یہ روایت ہے۔ پہلے انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ان سوالات کو اور جوابات کو بیان کیا جائے گا، ان میں بھی فتنوں کا ذکر ہے، پھر جو تفصیلی فتنوں کا ذکر ہے وہ احادیث عرض کی جائیں گی، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور میں ہر انسان کی، ہر مسلمان کی، میری اور آپ کی تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے۔